مولانا محمد علی جوہر کی پیدائش 10 دسمبر 1878 کو ریاست رامپور کے ایک خوشحال گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد عبدالعلی خان والی رامپور کے مصاحبین میں شامل تھے۔ محمد علی ابھی 2 برس ہی کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اردو فارسی کی ابتدائی تعلیم انہوں نے رامپور میں حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں وہ باقاعدہ تعلیم کے لیے اپنی والدہ بی اماں کے ساتھ علی گڑھ آ گئے اور یہاں سے انہوں نے 1898 میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی نے ان کی تعلیم و تربیت میں خاص دلچسپی لی اور انہیں انڈین سول سروسز کے امتحان میں شرکت کے لیے انگلینڈ بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بعد کو دوبارہ انگلینڈ جا کر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے بیچلر آف آرٹس آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ مولانا محمد علی کی شخصیت کی تعمیر میں ان کی والدہ بی اماں کا بنیادی کردار رہا۔ وہ ایک انتہائی سمجھدار اور دوراندیش خاتون تھیں۔ آزادی کی طرف ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں میں اس جذبہ کی ایسی شدت بھر دی تھی کہ وہ ساری عمر اسی میں لگے رہے۔ اس دور میں جبکہ تحریک خلاف اپنے عروج پر تھی، یہ مصرے نوجوانوں کے حوصلوں اور امنگوں کو دوبالا کرتے تھے۔ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دینا، بولی ماں کا کچھ غم نہ کرنا۔ انگلینڈ سے واپس آ کر مولانا علی نے کچھ عرصہ رامپور اور بڑودہ میں ملازمت کی، لیکن وہاں ان کا دل نہیں لگا اور انہوں نے صحافت کی راہ اختیار کی۔ 11 جنوری 1911 کو انہوں نے کلکتہ سے انگریزی اخبار کامریڈ جاری کیا۔ بعد ازاں 1912 میں دہلی سے اردو اخبار ہمدرد کا اجرا کر کے دنیائے صحافت میں دھوم مچا دی۔ کامریڈ بھی وہ کلکتہ سے جلد ہی دہلی لے آئے اور انہوں نے اس اخبار کے ذریعہ انگریزی نشہ پردازی کے ایسے جوہر دکھائے کہ ایچ جی ویلز جیسا انگریزی ادیب یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ محمد علی نے برق کی زبان، مقالے کا قلم اور نیپولن کا دل پایا ہے۔ مولانا محمد علی کو زبان پر بلّہ کی قدرت تھی اور ان کے قلم میں ایسا جادو تھا کہ وہ انگریزی ہو یا اردو جب بھی لکھتے، پڑھنے والے ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی ملک و قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور خودان کی ذات ضرورتوں سے ماورا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کی ہوش مندی، بہادری، بے باکی، زور قلم وقوت گفتار کی تعریف کرنے کے لیے ایچ جی ویلز کو اپنے زمانے کے کیسے کیسے ناموروں کا سرمایہ زندگی سمیٹنا پڑا ہوگا۔ 1914 ء میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور جرمنی کے حلیف کی حیثیت سے ترکی برطانیہ کے مقابلہ میں آ گیا۔ کامریڈ اخبار نے ترکوں کی حمایت کرتے ہوئے برطانوی حکومت کو تنقید و ملامت کا نشانہ بنایا۔ یہ بات ہندوستان میں موجود غاصب انگریز حکمرانوں کو ایک آنکھ نہ بھائی، لہذا حکومت کا قہر ان پر نازل ہوا اور مولانا محمد علی نظر بند کر دیے گئے۔ کامریڈ کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ دسمبر 1919 میں انہیں قید سے رہائی ملی، لیکن اس وقت تک ان کی بے باک صحافت اور قید و بند کی طویل صحبتوں کی وجہ سے عوام میں انہیں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی اور یہیں سے بحیثیت لیڈر ان کی تعمیر کا عمل شروع ہوا۔ بعد ازاں ان کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی تعداد امرتسر میں منعقد ہوئے کانگریس کے اجلاس میں شریک ہوئی۔ اس طرح ایک صحافی سے بڑھ کر ایک سیاسی قائد کے طور پر ان کی شناخت پروان چڑھی۔ 1919 میں ہی خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے جب مرکزی خلافت کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت علی برادران بیت الجیل میں قید تھے، لیکن جب وہ رہا ہوئے تو خلافت کمیٹی پر چھا گئے۔ اس طرح مولانا محمد علی نے آہستہ آہستہ ایک کل ہند سطح کے لیڈر کی شناخت قائم کر لی اور ملک بھر میں گھوم گھوم کر مسلمانوں کو ترک موالات کا پیغام دیا۔ انہوں نے پوری قوم کے اندر ایک ولولہ اور جوش پیدا کر دیا ہے۔ بقول خود خاک جینا ہے اگر موت سے ڈرنا ہے، یہی ہوس زیست ہو اس درجہ تو مرنا ہے، یہی نقد جہ نظر کرو سوچتے کیا ہو جیم واؤ ہیرے کام کرنے کا یہی ہے تمہیں کرنا ہے یہی۔ فروری 1920 میں وہ ایک وفد لے کر اس غرض سے انگلینڈ گئے کہ خلافت کے بارے میں مسلمانوں کے موقف سے برطانوی حکومت کو آگاہ کر سکیں۔ یہ وفد اکتوبر 1920 میں واپس ہندوستان آ گیا اور واپسی کے بعد مولانا محمد علی نے اپنے ایک اور خواب کو عملی جام پہنایا، وہ تھا جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام۔ 29 اکتوبر 1920 کو مولانا محمد علی نے مہاتما گاندھی کو ساتھ لے کر علی گڑھ کالج کی مسجد کے حال میں ایک نئے تعلیمی ادارے کی بنیاد ڈالنے کا اعلان کیا جو سرکاری انتظام سے آزاد تھا۔ اس کا نام جامعہ ملیہ اسلامیہ رکھا اور اس کا افتتاح دارالعلوم دیوبند کے شیخ الہند مولانا محمود حسن سے کرایا۔
مولانا محمد علی 22 نومبر 1920 کو جامعہ کے اولین وائس چانسلر مقرر ہوئے، مگر اس حیثیت سے وہ صرف 6 مہینے کام کر سکے اور اپریل 1921 میں مدراس جاتے ہوئے والٹائر کے اسٹیشن پر گرفتار کر لائے گئے۔ جرم یہ تھا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے کراچی میں ایک ایسی تقریر کی تھی جس سے مسلمان سپاہیوں کے دل میں انگریزی سرکار کے خلاف منافرت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس قید سے انہیں اگست 1923 میں رہائی ملی۔ دسمبر 1923 میں مولانا محمد علی جوہر کو کانگریس کا صدر منتخب کیا گیا، لیکن وہ غالباً ایک برس کے عرصہ میں ہی اس عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 1924 میں کامریڈ اور ہمدرد دوبارہ نکالنے شروع کیے، لیکن انہیں اس میں زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ 1926 میں کامریڈ اور مارچ 1929 میں ہمدرد کی اشاعت بند ہو گئی۔ جتنے عرصہ بھی یہ دونوں اخبار منظر عام پر رہے، برطانوی حکومت کے ایوانوں میں ان کی گونج سنائی دیتی رہی۔ انہوں نے اپنے اخبار کے ذریعہ نہ صرف برطانوی سامراج کی چولیں ہلائیں بلکہ صحافت کو بھی ایک نیا رنگ واہنگ عطا کیا۔ ان اخبارات کی اشاعت کے پس پشت تجارتی مقاصد نہ تھے اور نہ یہ ذریعہ معاش کے درجے میں تھے، بلکہ یہ ایک مشن کے طور پر آزادی کی تحریک کو پروان چڑھانے اور آزادی کے متوالوں میں نیا جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے منظر عام پر آئے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر نے ان اخبارات سے اوزار حرب کا کام لیا۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی نے گاندھی جی کے شانہ بشانہ تحریک آزادی کو پروان چڑھایا۔ تحریک خلافت میں گاندھی جی کی شرکت دراصل علی برادران کی کوشش کا ہی نتیجہ تھی۔ 1915 سے 1920 تک کے سیاسی حالات کا بغور مطالعہ کرنے پر یہ حقیقت پوری شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ علی برادران کی کوشش سے قوم میں مہاتما گاندھی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ علی برادران جب بھی مسلمانوں میں جاتے وہ گاندھی جی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جامعہ ملیہ کے قیام کی تقریب ہو یا پھر کانپور کی مسجد کا افسوسناک واقعہ، علی برادران مہاتما گاندھی کو خاص اہمیت دیتے تھے اور یہ تینوں رہنما اس دور میں جنگ آزادی کے سرخیل کہلاتے تھے۔ مولانا محمد علی کا سب سے اہم کارنامہ تحریک خلافت کو قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس تحریک کے حامیوں نے ترکی کی زبردست حمایت کی اور ببانگ دہل انگریزوں کو وطن چھوڑنے کا حکم دیا۔ گاندھی جی نے ترک موالات کی تحریک کو تحریک خلافت کے ساتھ اشتراک عمل کرنے پر زور دیا اور دونوں تحریکیں انگریزوں کے لیے زبردست چیلنج بن گئیں۔ گاندھی جی اور مولانا محمد علی جوہر کے اس اشتراک عمل کے نتیجہ میں ہندو مسلم اتحاد ویگانگت کی خوشگوار فضا قائم ہوئی۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی کا نام خاص طور پر تحریک خلافت سے وابستہ ہے اور تحریک خلافت ہندوستان کی قومی تحریکوں کا ایک حصہ تھی۔ اس لیے خلافت کی تحریک کو ہندوستان کی تاریخ سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ بات صحیح ہے کہ خلافت عثمانیہ کا مرد بیمار بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا اور خلافت اسلامیہ کا تحفظ دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک جذباتی مسئلہ بن چکا تھا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ تحریک خاص طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کے ملی اور قومی جذبات کو بیدار کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوئی۔ جہاں تک جذباتیت کا تعلق ہے، مولانا محمد علی جوہر اوران کے ہم عصر اکابرین کی مجبوری یہ تھی کہ وہ برطانوی استعمار کے بڑھتے ہوئے قدموں کو ہر صورت میں روکنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں برطانوی سامراج عالم اسلام کی سیاسی ہی نہیں بلکہ مذہبی شرازہ بندی کو توڑ دینے کی زبردست سازشیں کر رہا تھا۔ اس لیے ان بزرگوں کے سامنے تحریک خلافت بھی برطانوی سامراج سے دنیا کو نجات دلانے کا ایک وسیلہ تھی۔ اب جہاں تک مذہبی جذبات و حساسات کا تعلق ہے، مولانا محمد علی جوہر کے تمام ہم عصر اکابرین، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، سب کے سب مذہب کے نام پر قومی تحریکوں کو آگے بڑھا رہے تھے، یہاں تک کہ مہاتما گاندھی بھی ہندوستان میں رام راج یعنی آزادی اور انصاف کی حکومت کا تصور پیش کر رہے تھے۔ آج آزاد ہندوستان میں بعض کوتا قلب اور تنگ نظر لوگ یہ سوال بڑی شدت سے اٹھاتے ہیں کہ مذہب بڑا ہے یا وطن؟ اس سوال کا سب سے بھرپور اور مدلل جواب مولانا محمد علی جوہر نے لندن کی گول میز کانفرنس کی اپنی مارکا لارا تقریر میں کچھ یوں دیا تھا: میرے پاس ایک تمدن ہے، ایک سیاسی نظام ہے، ایک نظریہ ہے، زندگی ہے اور اسلام ان سب کا امتزاج ہے۔ جہاں تک احکام خداوندی بجا لانے کا تعلق ہے، میں اول بھی مسلمان ہوں، دویم بھی مسلمان ہوں اور آخر میں بھی مسلمان ہوں، یعنی مسلمان ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوں۔ لیکن جہاں ہندوستان کا سوال آتا ہے، جہاں ہندوستان کی آزادی کا سوال آتا ہے یا جہاں ہندوستان کی فلاح و بہبود کا سوال آتا ہے،
میں اول بھی ہندوستانی ہوں اور آخر بھی ہندوستانی ہوں اور ہندوستان ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوں۔ لندن ہی میں 4 جنوری 1931 کو مولانا نے دائی اجل کو لبیک کہا اور سرزمین بیت المقدس یروشلم میں دفن ہوئے۔ رسول الف لام لام ہے کی معراج بھی بیت المقدس کے راستے ہوئی تھی، اس لیے علامہ اقبال نے اپنی فارسی نظم میں مولانا محمد علی کو خراج عقیدت ان الفاظ میں پیش کیا کہ سوئے گردوں رفتزاں راہ کے پیغمبر گزشت، یعنی وہ آسمان پہ اس راستے سے گئے جو پیغمبر سلام کی معراج کا راستہ تھا۔ پروفیسر جلیل احمد نظامی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا کہ مولانا محمد علی نے ایک سوتی ہوئی قوم کو ابھار کر ایک قوت بنا دی تھا۔ انہوں نے ٹوٹی ہوئی کشتی کے ملا کی طرح طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے جان دی۔ بقول مولانا سلیمان ندوے، وہ شکست خوردہ فوج کا آخری سپاہی تھا جو ادا کے نرغے میں تنہا لڑ رہا تھا۔ آخرکار زخموں سے چور ہو کر ایسا گراکا پھر کھڑا نہ ہو سکا۔ مولانا محمد علی کے وصال کو عرصہ بیت چکا ہے لیکن فضاؤں میں آج بھی ان کی یہ آواز گونج رہی ہے۔ انہوں نے 4 جنوری 1931 کو لندن میں رحلت پائی۔ اپنی وفات سے قبل انہوں نے لندن کی گول میز کانفرنس میں جو کچھ کہا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ انہوں نے انگریز سامراج کو اسی کی سرزمین میں چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا، میں جس مقصد سے یہاں آیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک کو اسی حالت میں واپس جا سکتا ہوں جبکہ میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہوگا، ورنہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں ایک غیر ملک میں جو اگر آزاد ہے مرنے کو ترجیح دوں گا، اور اگر آپ نے ہندوستان کو آزادی نہیں دی تو پھر آپ کو یہاں مجھے قبر کے لیے جگہ دینی پڑے گی۔ ان کی یہ آخری تقریر ہندوستان کی آزادی، ہندو مسلم تعلقات، انگریزوں کے رویوں اور راہ کی مشکلات کی ایک مکمل اور بے باک داستان ہے۔ مولانا محمد علی بے باک، نڈر، حوصلہ مند اور جوش و جذبہ سے سرشار ایک ایسے رہنما تھے جن کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ خدا نے ان میں بیک وقت اتنی صلاحیتیں یکجا کر دی تھیں جو عام طور پر کسی ایک انسان میں مشکل سے یکجا ہو پاتی ہیں۔ تحریر و تقریر، علم و عمل اور سوچ و فکر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کے عظیم المرتبت رہنماؤں میں ان کی منفرد شناخت ہے۔ مولانا محمد علی جوہر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کی راہیں متعین کیں۔ ان کی سوچ بالکل صاف اور واضح تھی۔ وہ لوگ لپیٹ کے آدمی نہیں تھے، اسی لیے کبھی مصلحت نے ان کے قدموں کو نہیں روکا۔ وہ جو کچھ سوچتے سمجھتے تھے اسے جن کا تن بیان کرنے یا اس کا عملی اظہار کرنے میں انہیں ذرا بھی پس و پیش نہیں ہوتا تھا۔ تحریک آزادی کے بعض کوتا نظر مورخین انہیں جوشیلا اور جذباتی قرار دے کر ان کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جاننے والے بخوبی جانتے ہیں کہ مولانا محمد علی نے اپنے جوش و جذبہ سے ملک کی آزادی اور وقار کی بحالی کے لیے جو کام لیا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں لے سکا۔ وہ ایک بہترین ادیب، صحافی، شاعر، انشا پرداز، مقرر اور مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خدا ترس، سچے اور نیک دل انسان بھی تھے۔